بلکہ آسمان اپنی رحمتیں برساتا، الفت و محبت کی فضا جنت کی طرح تم دنیا میں دیکھتے، لیکن تم نے کیا کیا بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تم نافرمان ہوئے، کیسے ہوئے؟ اس کی تفصیل ایک حدیث کے ساتھ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت اور ساری بڑی کتابوں میں روایت موجود ہے، جب میری حکومت میں کاروبار سود پہ چلا جائے گا، ایک عزت و جلالتی اردو والا، جب پیسہ چند ہاتھوں میں آ جائے گا، پیسہ چند ہاتھوں میں اس وقت آتا ہے جب کاروبار سود پہ ہو، جب تجارت سود پہ ہو، تو پیسہ اپنے آپ سے مٹ کے چند ہاتھوں میں چلا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، آبادی کی کثرت سے بھوک نہیں آتی، کبھی بھی جہاں سودی نظام ہوگا وہاں بھوک ہوگی، جہاں سٹا چلے گا وہاں بھوک ہوگی، جہاں جوا چلے گا وہاں بھوک ہوگی۔ ہمارا تو ریڈ والا بھی انعامی بانڈ خرید کے دعا مانگا، اللہ میرا بھی کاٹ میرے بھی دیں پھر جانا، یعنی اللہ سے حرام مانگ رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا اس کے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ میرے دن پھر جانا میرا بھی کاٹ انعامی بانڈ۔ جہاں جوا چلے گا، جہاں سود چلے گا، جہاں سٹا چلے گا، وہاں بازار میں برکت ہو جائیں گے، پیسہ چند ہاتھوں میں آئے گا، چند لوگ مارکیٹ کو کنٹرول کریں گے، وہ ریٹ اٹھا دیں گے، گرا دیں گے، لوگوں کے چولہے بجھا دیں گے۔ عزت و قدرتی اردو والا دوسرا مطلب یہ بڑا ہے، عزت و قدرتی اردو والا جب حکمران قومی خزانے کو خود لوٹنا شروع کر دیں گے، جب حکمران قومی خزانے کو خود لوٹنا شروع کر دیں گے تو بھائی دونوں باتیں موجود ہیں نا، ہم بھی بدجانت، ہمارے حکمران بھی بدجانت، ہم بھی ظالم، ہمارے حکمران بھی ظالم، ہم بھی لوٹ مار کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، ہمارے حکمرانوں نے بھی لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے، ہم حکمرانوں کا گلا کیا کریں؟ ہمارا تو ریڑھی والا بھی اللہ کا نافرمان ہے، چنے بیچنے والا اللہ کا نافرمان ہے، تو اسلام آباد والے کیسے برباد ہوں گے؟ گندوں پہ گندے آتے ہیں، اچھوں پہ اچھے آیا کرتے ہیں۔ عزت و قدرتی اردو والا جب قوم کے خزانے کو حکومت خود لوٹنا شروع کرے گی، عزت و قدرتی اردو والا جب پیسہ چند ہاتھوں میں آئے گا، والامانۃ مغنما، جس کے پاس امانت رکھیں گے وہ خود ہی کھا جائے گا، اور امانت رکھنے والا روزہ پھیرے گا، والزکوٰۃ مغرما، مالدار لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے کیونکہ ہم سے نہیں ادا ہوتی، والزکوٰۃ مغرما، زکوٰۃ دینے والے سو کٹھے کرو جن سے زکوٰۃ فرض ہے، ایک دینے والا نہیں ہوتا، 100 مسلمان کٹھے کرو تو میں 5 نمازی مل جاتے ہیں، 10 بھی مل جاتے ہیں، لیکن 100 زکوٰۃ جن پر فرض اکٹھے کرو تو ایک زکوٰۃ دینے، کوئی 10,000 کٹھے کرو تو اس میں کوئی 2-4 ملیں گے جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، ورنہ مال کا حق اکثریت کھا گئی، عبادت کا تھوڑا بہت حق ادا ہو رہا ہے، 100 میں 10% نماز دی ہیں، سرحد کے ملا کر اور پنجاب کے ملا کر اور سندھ بلوچستان کے ملا کر 5% 10% کے درمیان گھومتے ہیں، لیکن 100 کے 100 فرد جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے، کوئی 1000 جمع کرو تو ایک ملے گا جو زکوٰۃ دینے والا ہو، والزکوٰۃ مغرما وَلِعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، میرے نبی نے ہر دفتر کو لیا ہے، اور علماء کے قدم بادشاہوں کی چوکھٹ کی طرف چلیں گے، وہ بادشاہوں کی چوکھٹ پر سجدے کرنے والے بن جائیں گے، انہیں اللہ کا در بھول جائے گا، انہیں بادشاہوں کا در نظر آئے گا، وہ عام لوگوں کی طرح بادشاہوں کی خوشامدی بن جائیں گے، ان کے قصیدے پڑھنے والے بن جائیں گے، وہ درباری علماء بن جائیں گے، وہ مسجد کے عالم نہیں رہیں گے، وہ دربار کے علماء بن جائیں گے، اور اللہ کا علم سیکھا جائے گا روٹی کے لیے، وجاہت کے لیے، عزت کے لیے، اللہ کا علم اللہ کے لیے نہیں سیکھا جائے گا، وہ علم غیر الدین وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماں کے نافرمان ہو جائیں گے، وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، دوست کو دیکھ کر ہاتھ پھیلائیں گے، سینے سے لگائیں گے، وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، باپ کو دھکا دے کے بپرے کر دیں گے، باپ آتا دیکھ کے راستہ گزر جائیں گے کہ باپ کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ ہاں میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا اللہ کو کوئی نشانی بتائیں؟ کہا جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا آ جائے گی، جب والدین کو اولاد ذلیل کرے گی پھر آ جائے گی، یہ نہیں کہا جب اسلام مٹ جائے گا آئے گی نا، حالانکہ اسلام کے مٹنے کا کیا متانی ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایسے جیسے اسلام مٹ گیا اور ان انسانوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، انہیں زمین کے نیچے پہنچا دیا جائے،
میرے تمہارے نبی نے کہا تھا کاش میری ماں ہوتی، میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں نماز چھوڑ دیتا، میں کہتا لبیک اما جان، نماز پھر پوری ہوگی، آپ بتائیں آپ کیا کہتی ہیں؟ جو روز جہان کی عزتیں لایا، جنت کی شکل لایا، اللہ کا جھنڈا لایا، کامیابی کے راستے لایا، وہ کہتا میری ماں ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا، میں اس کو ایسے راضی کرتا۔ ہاں میرے نبی نے کہا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا ان پہ اللہ کی لعنت، ان پہ فرشتوں کی لعنت، ان پہ زمین آسمان کی لعنت ہے، نہ ان کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میرے مولا جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ جنت کا ساتھی اللہ کا وہ قصائی فلاں قصائی، کوئی امریکہ کی عورت نہیں ہے، آسمان والے کا فیصلہ ہے، دلیل کر دو، جلد آ گئی تو ایمی آ گئی کہ پیچھے کوئی اسباب ہیں یا پیچھے کوئی قانون ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک، میں اگلی بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ ایک ذہن دے رہا ہے کہ سب کچھ کرنے والا بھی اللہ ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، تو کھول دو، پھر کیا ہوگا؟ فلا ممسک لہا، اب اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، وما یمسک، اور اللہ کہ بند کر دو، فلا مرسل لہ من بعد، اب کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہی مضمون ایک اور ہے، ان یمسسک اللہ بضر، اگر میں تمہیں مصیبت میں پکڑ لوں فلا کاشف لہ الا ہو، پھر میرے سوا تمہاری مصیبت کو کوئی دور نہیں کر سکتا، وَإِن يُرِدْكَ بِالْخَيْرِ، اور اگر میں تمہارے لیے بھلائی کا ارادہ کروں فلا راد لفضلہ، پھر میرے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اس مضمون پر کئی آیات ہیں، میں چند آیات آپ کو پڑھ کے بتا، ایک شیطان اٹک گئی، ٹوٹ نہیں رہی، آپ نے کہا چلو میں آ رہا ہوں، اس وقت جب آپ آ رہے ہیں تو آپ کے پیٹ پہ دو پتھر بندے میں بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کدال کو لے کر نیچے اترے ہیں، وہ سامنے اتنا بڑا پتھر ہے تو آپ نے یوں کدال اٹھائی اور کہا وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور عدلا کہہ کر یوں ماری کدال تو 1/3 پتھر ریت بن کے زمین پہ گر گیا اور اس سے دور نکلا، تو آپ نے کہا قصور الروم ورب الکعبہ، روم فتح ہو گیا رب کعبہ کی قسم۔ تو صحابہ وہ جو بھوک سے مارے ہوئے، سردی سے ٹھنڈائے ہوئے، ابو سفیان سے ڈرے ہوئے، انہوں نے کہا زور سے کہا اللہ اکبر، خوشی سے پھر آپ نے دوبارہ کدال اٹھائی، وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، اور پھر ماری کدال، پھر ایک حصہ ٹوٹ کے گیا اور ریت بنا اور ان سے دور نکلا، آپ نے کہا قصور آ گیا ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، ایران فتح ہو گیا۔ تو صحابہ نے پھر زور سے خوشی سے تکبیر بلند کی، پھر آپ نے کدال اٹھائی اور وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، وہ السمیع العلیم کر کے پوری آیت مکمل کر کے جو ماری ہے وہ سارا ٹکڑا ریت بن کے آخری حصہ بھی گیا، پھر نور نکلا، تو آپ نے کہا قصور حجہ ورب الکعبہ، یا یمن ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کھیا، فتح ہو گیا، یمن فتح ہو گیا۔ صحابہ نے خوشی سے تکبیریں پڑھی اور ان کے چہرے کھل گئے۔ یہ منظر منافقین دیکھ رہے ہیں، منافقین تو منافقین ہنستے 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 یوں زمین پہ جا گئے، وہ کیا کہنے لگے؟ ان پاگلوں کو دیکھو، ابو سفیان کے ڈر سے یہ خندق کھود رہے ہیں، روٹی ان کے پاس نہیں، ہتھیار ان کے پاس نہیں، ابو سفیان 10,000 کی نفل لے کر آ رہا ہے اور ان کو مصیبت پڑ ہوئی ہے اور یہ روم کی فتح پہ خوش ہو رہے ہیں، ایران کی فتح پہ خوش ہو رہے ہیں۔ کیا پاگل لوگ ہیں؟ ابھی ان کی ہنسی بند نہیں ہوئی تھی، ان کے ہونٹ کھلے ہوئے تھے، دانت کھلے ہوئے تھے، ابھی وہ اسی حالت میں تھے کہ جبریل اترے اور کافر حبیب نے کمبختوں کو سنا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ سنائی پڑھو، شہر سہمے ہوئے، سردی سے ٹھٹھرے ہوئے اور دشمن کے خوف ان کے قلوب پر ایسا طاری وَإِذْ ضَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔